یہ ہیں وکاس بٹ۔ ان کا تعلق پاکستان کے ایک بہت ہی خوبصورت شہر جہلم سے ہے۔ 11 نومبر 1989 بروز سموار یہ دن تھا جب انہوں نے اس دنیا میں پہلا قدم رکھا۔ وکاس بٹ بچپن سے ہی بہت ہونہار تھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جہلم کے ایک بہت ہی بڑے اسکول سے حاصل کی۔ بچپن سے ہی وکاس بٹ کے ذہن میں ایک ہی سوال اٹھا کرتا تھا کہ کیا پاکستان جیسے ملک میں رہ کر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتا ہوں، اور اگر کر سکتا ہوں تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاکستان میں میرا فیوچر کیا ہوگا۔ اسی فکر میں وکاس بٹ نے پڑھائی کے لیے دن اور رات کو ایک کر دیا۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ رات کی طرح دن میں بھی سوتے تھے تو یہ بالکل غلط ہے۔ دن میں تو ان کے کچھ اور ہی کارنامے تھے۔ اسکول سے فارغ ہونے کے بعد وکاس بٹ کے دو ہی کام تھے، ایک تو جہلم کی سڑکوں پر لور لور کرتے ہوئے پھرنا، اور دوسرا جہلم کی سڑکوں پر لور لور کرتے ہوئے پھرنا۔ دن اور رات اسی طرح سے گزر رہے تھے کہ اچانک میٹرک کے امتحان آ گئے، لیکن میٹرک کے امتحان وکاس بٹ جیسے ہونہار انسان کے لیے کچھ بھی نہ تھے۔ انہوں نے اپنے خاندان کا نام روشن کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میٹرک کے ایگزامز میں ٹاپ کرتے ہی وکاس بٹ کو ایک بہت ہی بڑی فرم میں جاب مل گئی۔ وکاس بٹ نے جس پروفیشن کو چوز کیا وہ واقعی قابل تعریف تھا۔ وکاس بٹ پاکستان میں ایک پروفیشنل فوٹوگرافر کے نام سے جانے جاتے تھے۔ وکاس بٹ جہاں سے بھی گزرتے لوگ انہیں کھڑے ہو کر سلام کیا کرتے تھے۔ وکاس بٹ کی زندگی جیسے ایک جنت کا نمونہ، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کی 14 کروڑ عوام کی طرح وکاس بٹ کے دل میں بھی انگلینڈ آنے کی خواہش کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، حتیٰ کہ نہاتے دھوتے بھی صرف اور صرف انگلینڈ، انگلینڈ اور صرف انگلینڈ۔ اور کہتے ہیں کہ اگر نیت صاف ہو تو منزل آسان ہو ہی جاتی ہے۔ 6 دسمبر 2009 بالآخر وہ دن آ ہی گیا جس دن کا وکاس بٹ کو برسوں سے انتظار تھا۔ تمام پاکستانیوں کی طرح وکاس بٹ کی آنکھوں میں بھی کچھ سپنے تھے، کچھ امیدیں تھیں، کچھ خواہشات تھیں جنہیں پورا کرنا تھا۔ تمام پاکستانیوں کی طرح وکاس بٹ بھی یہ سمجھتے تھے کہ انگلینڈ میں لوگ کانچ کے محل میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں نوٹ درختوں پر لگتے ہیں، انگلینڈ میں سب کچھ پلیٹ میں رکھا ہوا مل جاتا ہے۔ کسی حد تک یہ بات درست ہے۔ جب وکاس بٹ انگلینڈ پہنچے تو انہیں سب کچھ ویسے ہی لگا جیسے انہوں نے سوچا تھا۔ وکاس بٹ نے گھومنے پھرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کبھی لندن تو کبھی مانچسٹر، کبھی لوٹن تو کبھی بریکفورڈ۔ اب بات کرتے ہیں کچھ کام کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ وکاس بٹ پاکستان سے ایک لگژری لائف گزار کر انگلینڈ آئے ہیں، تو یہاں پر بھی یقیناً ویسی ہی لائف ان کو ملنی چاہیے، اور ویسی ہی ملی۔ دکھاتے ہیں آپ کو تصویر کا دوسرا رخ۔ یہ ہے وکاس بٹ کا آفس۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس آفس میں وکاس بٹ چند ایک فائل سائن کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں وکاس بٹ کے آفس کا ڈائننگ ٹیبل، جہاں وکاس بٹ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو کہ بہت ہی یونیک ہے، نارملی آفیسز میں بیڈ رومز نہیں ہوتے، لیکن وکاس بٹ کے آفس میں بیڈ روم بھی ہے جہاں وہ دوپہر کو کئی دفعہ آرام فرماتے ہیں۔ وکاس بٹ آفس سے فارغ ہو کر جب اپنے گھر جاتے ہیں تو وہاں ان کو ہر چیز تیار ملتی ہے۔ مثال کے طور پر ان کے برتن دھلے ہوتے ہیں، ان کا کھانا پکا ہوتا ہے، ان کے کپڑے دھل کر پریس ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سے آگے اب ہم اور کیا کہیں جانوں، سمجھا کرو۔ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد اور ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد کیا آپ بھی انگلینڈ آنے کے خواہش مند ہوں گے؟ اور اگر ہوں گے تو موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم۔